أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بل انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیا نمبر 72، 73 اور 74 یہ شامل ہیں، اور ان آیا مبارکہ میں ایک اہم سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عقیدت۔ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہوتی، وہ بیج ہوتے ہیں۔ عقیدت جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو عقیدت ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ اوور لیپ کر جاتے ہیں، وہ عقیدے پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ضلالت کا، گمراہی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جو عقیدہ ہے وہ بنیاد ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہ کب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیا اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ یہی کچھ آج کے درس میں شامل ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، آیا نمبر 72، 73 اور 74، ان کے اندر اللہ جل شانہ عمن والہ نے نصارہ، کرسچنز یا عیسائیوں کے کچھ عقائد کا رد کیا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر جو یہود کی بدعقیدگیاں ہیں، بدعملیاں ہیں، ان کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو مدت ہے یا جو ان کی عمر ہے وہ زیادہ ہے، ان کے اندر انبیاء بھی زیادہ مبعوث ہوئے، اور انہوں نے انبیاء کو ٹف ٹائم بہت زیادہ دیا۔ جو عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المسلمین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے پہلے جو شریعت چلی آ رہی تھی وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 650 سال کا ہے۔ تو یہود کی بنسبت جو عیسائی ہیں ان کی مدت ذرا کم ہے اسلام کے ظہور سے قبل، تو اس لیے ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، ان کی بدعقیدگی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ عام طور پر یہود کا تذکرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے معیت میں ہوتا ہے۔ اس سے قبل کئی سارے رکوعوں سے، بلکہ سورہ مائدہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس کے اندر یہود کی بدعملی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بدعملی کب ہوتی ہے؟ جب عقیدے کے اندر فساد ہوتے ہیں، عقیدہ خراب ہوتا ہے، جب بیج خراب ہے، جڑ خراب ہے، تو اس سے نکلنے والے پھل پھول، شاخیں، ٹہنیاں، ان سب کے اندر فساد ہوتے ہیں۔ عمل کے اندر فساد تب ہوتا ہے جب عقیدے کے اندر فساد ہوتا ہے۔ تو یہود کے عقیدے کے اندر جب خرابی آئی
جی ہم تو لاڈلے ہیں، چہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ان کے اس قول کو دہرایا گیا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، اور یہی سورہ مائدہ کے اندر ان کا یہ قول گزرا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فوراً کہا، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان سے کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تم اس پر اتنا مان ہے تو اللہ پھر تمہیں ذلیل کیوں کرتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے تمہیں؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں؟ اس بات کو سمجھو، کیونکہ جب تمہارے عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے، نتیجے میں تمہارے عمل کے اندر خرابی آتی ہے، اور پھر تمہارا مواخذہ ہوتا ہے اگر تم توبہ نہیں کرتے۔ تو یہود کی جو بدعملی تھی اس کے پیچھے ان کے عقیدے کی خرابی تھی۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے نصارہ کا، کرسچنز کا، ان کے عقیدے میں کیا خرابی ہے۔ یہی جو سورہ ہے سورۃ المائدہ، اس کے آیت نمبر 17 کے اندر نصارہ کے ایک عقیدے کا تذکرہ ہوا، اس کو کہتے ہیں حلول یا انکارنیشن، یعنی انگلش میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیشن۔ خدا جو ہے وہ بشر کی اس میں حلول ہو کے آ گیا، یعنی جناب عیسیٰ وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی جناب عیسیٰ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورہ مائدہ ہے، اور آج کے درس میں شامل جو آیہ مبارکہ ہے نمبر 72، اس کا ابتدائی حصہ بھی بعینی وہی ہے جو کہ سورہ مائدہ کے آیہ نمبر 17 کا ابتدائی حصہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ نے فرمایا یقیناً، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے، انہوں نے یہ کہہ دی ان اللہ المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی ہے جو کہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ گاڈ انکارنیشن، حلول، کہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ یسوع مسیح کے اندر حلول کر گئے۔ فرمایا یہ کفری عقیدہ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ بلکہ جو سورہ مریم ہے اس میں اللہ کا ایسا جلال ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نصارہ کا جو بدعقیدگی ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ نصارہ کے 3 فرقے ہیں، ایک یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، ملکانیہ ہے۔ خدا کے بارے میں تقریباً سب کے اندر، الوہیت مسیح کے اندر سب کے عقائد مشترک ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کی کچھ شکوں کے اندر، لیکن وہ سب الوہیت مسیح کے اوپر عیسائیت تقریباً متفق ہے کہ خدا وہی ہے جو کہ عیسیٰ ہے۔ وہ نبوت کا، رسالت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا، جہاں سے ابتدا ہوئی تھی کہ عقیدے کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جو اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں وہ آ کر کے انسانوں کو تعارف کرواتے ہیں اللہ کا، یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہوتے ہیں۔ جو منصب نبوت ہوتا ہے، منصب رسالت ہوتا ہے، اس کے کچھ ڈیوٹی پریکاشنز ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے خدا کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ تمہیں یہاں پہ کیوں بھیجا گیا۔ تم یہاں پر کسی مقصد کے لیے آئے ہو۔ جب کسی کو کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ مسئول بن جاتا ہے، کسی نہ کسی دن اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی، آخر پھر کیا کیا اس نے۔ تو جو اللہ کے نبی آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے آ کر کے توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا ان لوگوں کو۔ اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اپنے سب انبیاء اکرام علیہم السلام کو لوگوں کے اوپر غلبہ دینے کے لیے معجزات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء آئے، ان سب انبیاء کے مقابلے میں ان کو کافی زیادہ حسی معجزات عطا کیے گئے۔ معجزہ کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کرے، حسی معجزہ بہت بڑا معجزہ۔ 3 چیزوں پر وہ لوگ ایکسل کر چکے تھے، اتنا وہ لوگ ڈیولپ ہو چکے تھے، ان کی سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی، طب ان کی اتنی آگے نکل چکی تھی کہ انہوں نے ہر بیماری کا علاج نکال لیا۔ 3 چیزوں کا علاج ان کے پاس نہیں، ایک کوڑ کا مرض کا علاج نہیں تھا، اور اسی طرح سے موت کو وہ ایک بیماری سمجھتے تھے، اس کا علاج نہیں تھا۔ جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے، اندھے پن کا علاج ان کے پاس نہیں، ان 3 چیزوں کا نہیں تھا۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یہ تینوں چیزیں بطور معجزہ کے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جناب عیسیٰ کو عطا کر. مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے فضل سے اس کو بینائی مل جاتی تھی اللہ کے حکم سے. اسی طرح سے جو کوڑی ہوتا تھا، کوڑ کا مرض ہوتا تھا اور اللہ کا نام لے کر کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ رب العزت اس کو شفا دیتے تھے. بہت بڑا معجزہ تھا. ان لوگوں کی عقلیں عاجز آ چکی تھی اس سے. اسی طرح سے جو ہے وہ مردہ ہے، پڑا ہوا ہے، ہفت تقلیم کا بادشاہ ہے، 7 جہانوں کا بادشاہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس اتنی بڑی شہنشاہی کیوں نہ ہو، جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے تو بندہ اس کو کہے چل اس کو زندگی دے کے دکھا نہ ذرا. لوگوں کے اوپر تیرا بڑا حکم چلتا ہے، چل اس کو زندگی دے. اب وہ عاجز ہے، ہیلپ لیس، کوئی طاقت نہیں کر سکتی اس کی، کیونکہ اللہ نے اس کو زندگی دی تھی، اللہ نے اس کو واپس بلایا. بطور معجزہ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ ظہور ہوتا تھا. کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. کئی سارے واقعات، تفصیل کا موقع نہیں کب کب کس کس کو زندہ کیا. مفسرین کا رحمۃ اللہ نے کچھ واقعات بھی لکھے. مٹی سے پرندے کی مورت بنائی، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اس میں جان آ گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی کے ہاتھ سے جو بھی عمل خرق عادت ظاہر ہوتا ہے، ان نیچر کے خلاف جو چیز ظاہر ہوتی ہے نبی کے ہاتھ سے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. غیر نبی یعنی اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پہ اگر کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو کہ خرق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے معجزات دی. اب جب ان کے ہاتھوں سے لائیو اینڈ ایکسکلوسیو معجزات آ رہے ہیں سامنے، اب ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہو گیا کہ وہ عقیدت اور عقیدے میں توازن نہیں رکھ سکے. ان کی عقیدت ان کے عقیدے کے اوپر غالب آ گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی خدا ہے جو ہمارے سامنے کر کے دے رہے ہیں. انسان کی عقل ہے اتنی کمزور ہے کہ جو چیز سامنے ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس سے زیادہ مغلوب ہو رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کی عقیدت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ ان کے عقیدے یعنی عقیدہ توحید کے اوپر غالب آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہی تو خدا ہے جو ہمارے سامنے. قرآن مجید بار بار کہتے ہیں. یہ دوسرا مقام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سورہ مائدہ کے پہلے مقام کا میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، آیت نمبر 17 کا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ کہنے لگے کہ جو خدا ہے وہی تو عیسیٰ بن مریم ہے، یا عیسیٰ بن مریم جو ہے وہی تو خدا ہے. اور اللہ جل شانہ عما والہ نے اتنا سخت نوٹس لیا ان کے اس عقیدے کا کہ ان کی عقیدت ان کے عقیدے کے اوپر غالب ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو پڑھتا ہے نا تو تھر تھر کانپ اٹھتا ہے، صرف رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. یہی سورہ مائدہ کا آخر 7ویں پارے میں جا کر کے یہ مکمل ہو رہی ہے. آخری رکوع پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز شرط صحت و زندگی، اور کیسا دل دہلا دینے والا وہ تذکرہ ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. ایک دن وہ آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہوگا، روز حشر ہے. پوری انسانیت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی امت کے آخری فرد تک اربوں خربوں انسان سب کے سب الائیو ہیں، زندہ ہو چکے اور میدان حشر برپا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں. ہر انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین ہے جس کے اوپر اس کے 2 پاؤں ہیں. سارے کے سارے انسان جو زندہ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں. اور ایسا سخت اور کڑا وقت ہے کہ سب کے سب انبیاء اکرام علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کیسے شروع کرے گا. تو اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہوگی بہت بڑی، اور پتہ نہیں کس طرح کا لاؤڈ سپیکر ہوگا جہاں پر تو لاکھوں کا مجمع ہو تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار لاکھ بندے کیسے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ. تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں انسان ہوں گے اور کس طرح سے اللہ جل شانہ کی عظیم مینجمنٹ ہے، انتظام ہوگا کہ ہر انسان اس آواز کو سن سکے. اور اللہ پوچھیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم، جب تیرا رب کہے گا اے عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لینا، کیا آپ نے کہا تھا؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ بالغیوب ہے، اللہ کے سامنے اپنے سب انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنتیں ہیں، ان کا جہد ہے، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، ان کے دعوت الی اللہ کا جذبہ، ان کے عقائد، ان کا عمل، ہر چیز اللہ کے سامنے. اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے؟
یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو، میری ماں کو خدا بنا لو؟ آپ نے کہا تھا من دون اللہ. تو وہ آگے سے کہیں گے سبحانک سبحانک، اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر اور آج اللہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. وسلم اکرام رحمۃ اللہ نے حیران کن نکتہ لکھا کہ جناب عیسیٰ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مخلص پیغمبر ہیں، انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اپنا کام پورا کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے. ان سے پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر پوری انسانی تاریخ کے جتنے مشرکین ہیں ان سب کو روز قیامت شرمندہ کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا تھا، انہوں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور تم جو ہمارے پیغام لانے والے تھے تم نے انہی کو خدا بنا لیا، انہی کے اندر خدائی صفات مان لی تم نے. قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک، ما یکون لی، مجھے کیا ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں تھی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کرتا جو کہ حق نہیں ہے، مجھے نہیں یہ الاؤ تھا. ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے اس کو. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ اللہ جو مجھ میں ہے آپ جانتے ہیں، لیکن جو آپ میں ہے میں نہیں جانتا، میرے پاس وہی علم ہے جو آپ عطا فرمائیں گے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کو جاننے والے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، 2 آیات میں وہ اپنی صفائی پیش کر، میں نے نہیں کہا الا ما امرتنی، مگر وہ جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا ہے صرف میں نے وہی کہا. ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، لوگو اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ ہے اللہ کے جو پیغمبر آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جو ہمارا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے. تو نصارہ کی یہ جو عقیدہ تھا اس کے اوپر ان کی عقیدت جو ہے وہ غالب آ گئی. قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر متعدد مقامات پر نصارہ کے عقیدے کا تذکرہ ہے جو ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا. سورہ آل عمران کے اندر اس کے نمبر 31 اور 32 اور 33 کے اندر تذکرہ موجود ہے. اسی طرح سے جو سورہ نساء ہے سورہ نمبر 4 اس کے نمبر 171 172 173 کے اندر تذکرہ موجود ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ، گاڈ انکارنیشن. کیا مطلب؟ گاڈ دا فادر، ایک ہے باپ، گاڈ دا مدر، ایک ہے ماں یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے گاڈ دا ہولی اسپرٹ یعنی خدا. اب خدائی 3 حصوں میں بٹ گئی، اس کو کہتے ہیں. یہ اب ایک سٹیپ آگے چلے گئے، ان کا دوسرا عقیدہ یہاں سے شروع ہو گیا، وہ ہے عقیدہ تثلیث، جس کا تذکرہ آیہ نمبر 73 کے اندر آ رہا ہے. آیت نمبر 72 کیا کہہ رہی ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ تو مسیح ابن مریم ہی ہیں، مریم کا بیٹا مسیح وہی تو خدا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے. یہ لوگ یہ والا جملہ بولتے ہی کافر ہو چکے. آج آپ کو کئی سارے اسکالر ملیں گے مارکیٹ کے اندر، مغرب پرست اسکالر ملیں گے آپ کو، جن کے اندر یہود و نصارہ کا بڑا درد موجود ہے، جن کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے بڑی تکلیف موجود ہوتی ہے. وہ ان کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی جنت میں یہود و نصارہ بھی چلے جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہود و نصارہ نے بھی جنت میں جانا ہے، اسلام کی آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے، اسلام کس بنیاد پر ان سے ممتاز ہے، اسلام کے جوہد کا مطلب کیا ہے؟ اگر یزید اور حسین برابر ہو جائیں گے تو پھر جوہد کا مقصد کیا ہوتا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، استقامت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر یہود و نصارہ کو بھی اگر آپ نے مومن کہنا چاہیے، اپنے نبی پر تو ایمان لے آئے ہیں نا، تو اپنے نبی پر ایمان لانا کافی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آپ انکار کرو، آپ اپنے ایمان کی فکر کرو گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اگر ان پر ایمان لانے ہی کافی ہو جائے گا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ وہی ہے جو کہ مسیح
ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور جناب مسیح نے کیا کہا تھا، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، اور وربکم اور جو تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ جو بھی ہو، یشرک باللہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس یقیناً حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، جس نے شرک کر لیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہ شرک کرنا جو ہے یہ دراصل اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے، دنیا میں نا ایک ریاست ہے، تو ریاست میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کا جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو مانیں۔ عمل کے اندر سستی ہو سکتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، ریاست کی سب چیزیں نہیں مانتے، اپنی حد تک نافرمانی بھی کر لیتے، لیکن مقابلے پہ اتر آنا یہ شرک ہوتے ہیں۔ ریاست اس کو بغاوت سے تعبیر کرتی ہے کہ بھائی ہماری ریٹ ہے، ہم نے کہا کہ قانون یہ ہوگا، تم لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ مانو۔ ریاست پورا پھر زور لگاتی ہے، نافذ کرتی ہے اپنے قانون کو۔ تو شرک جو ہے یہ ایک بغاوت ہوتی ہے، اللہ کے ریٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جنت حرام کر دی اس پر، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور فرمایا کہ ظالموں کے لیے کوئی نصرت نہیں، کوئی جو ہے وہ ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جو یہ کہنے لگے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ۔ تین میں سے تیسرا کیا ہے کہ ایک طرف جناب عیسیٰ ہے، اسی طرح ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ، جس کو انہوں نے کیا کیا، جو ان کی اناجیل ہے ان کے اندر انہوں نے ان عقائد کو، ان آیات کو بگاڑ دیا کہ جن کے اندر عقیدہ توحید جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ انجیل میتھیو کا مطالعہ کریں، انجیل مارک کا پڑھیں، اسی طرح سے لوکس کو پڑھیں، جو ان کی بڑی بڑی اناجیل ورلڈ وائڈ ان کی ریکگنیشن موجود ہے کرسچنس کے اندر، ان کے اندر آپ کو آج بھی کہیں نہ کہیں اشارات اور کہیں نہ کہیں کھلم کھلا آپ کو عقیدہ توحید مل جائے، لیکن جہاں جہاں پر بھی تحریف ہو سکتی تھی، کوئی توڑ موڑ ہو سکتی تھی، وہاں پہ وہ کر چکے۔ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر اینڈ ہولی اسپرٹ، روح القدس یا ہولی گھوسٹ، یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ قرآن مجید اس کو نام دیتا ہے تثلیث کا، ثالث و ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا۔ وما من الہ الا الہ واحد، فرمان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ نہیں ہے خدا الا الہ واحد، مگر صرف ایک خدا، بس خدا ایک، خدائی تقسیم نہیں ہو سکتی، الہ واحد، خدا ایک ہے۔ خدا اپنی طرف سے کسی کو طاقت دینا چاہے، کسی پر کوئی انعام کرنا چاہے، اپنے کسی پیغمبر کو کوئی معجزہ دینا چاہے، پیغمبر کی ذات عالیہ باقی سب انسانوں میں سب سے اوپر ہوتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ، کیونکہ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے۔ فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، لیکن جو الوہیت ہے یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، خدا ایک ہے، اور اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈیفینڈ کیا گیا ہے، اس الوہیت کو، وحدانیت کو، سورہ مریم کے آخر کے اندر، اور اسی طرح سے جو سورہ شورى ہے اس کے اندر، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، زمین و آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا؟ زمین و آسمان گویا کہ پھٹ جائیں تو اتنی قیامت برپا نہیں ہوگی، اتنا نقصان برپا نہیں ہوگا جتنا اس عقیدے کے فساد کی وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا کسی۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، یاد رکھو اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے نا اپنے اس بدعقیدگی سے، عما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ ان کو چھو لے گا ضرور بضرور، منہم عذاب علیم، ان میں سے جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو چھو لے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا بس یہ لوگ کیوں نہیں کرتے توبہ اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ یہ قرآن مجید کا حسن اسلوب ہے، سب سے خوبصورت انداز قرآن مجید کا یہی ہے، بدعقیدگی کا بیان کیا، بدعملی کا بیان کیا، تاکہ لوگ
ان کی اصلاح ہو سکے، عقیدہ ٹھیک ہو سکے، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دیتے توبہ کی اور استغفار کی۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی عقیدے کی برائی کا تذکرہ کرتے، عمل کی برائی کا تذکرہ کرتے، سوء عمل کا تذکرہ کرتے، اب ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کو بات پینچ تو کرتی ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ مزید ڈٹ جائے اپنے گناہ کے اوپر، نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ نہیں میں نے تو غلط کیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی سبیل ہے کہ میں راہ راست پہ واپس آ سکوں؟ تو قرآن مجید مایوسی نہیں پھیلاتی، فوری طور پر راستہ بتا دیا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے۔ چنانچہ یہ نصارہ کی بات عقیدگی کے بعد یہ آیا آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہود ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے، کیونکہ ان کی اسلام کی مخالفت کی جو بنیاد ہے وہ عناد، ضد اور تعصب ہے، حق کو جان بوجھ کے وہ جھٹلاتے، جبکہ نصارہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے کمپیریزن میں جو نصارہ ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں، وہ دین کو یا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آگے آیت نمبر 82 آ رہی ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے اندر میں سے جو یہود ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ سب سے سخت مخالف ہوں گے تمہارے اہل ایمان کے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک ہے بھی ایسے، مشرک اور یہودی سب سے شدید مخالف۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ مودت کے اندر، محبت کے اندر، تعلق میں آپ کے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ نصارہ ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچنز ہیں، ہم نصارہ ہیں، وہ زیادہ قریب ہوں، کیونکہ ان کے اندر قسیسین، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، ان کے اندر درویش لوگ ہوتے ہیں، عاجز لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، میٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو دعوت دی ہے کہ یہ کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک نئے انداز میں دعوت دے دی اور تعارف کرا دیا کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف آ جاؤ، جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے اللہ کی طرف آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کی۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، سچے دل سے اللہ کی طرف آ جاؤ، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اللہ بڑے صحیح فرمائے۔